السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم ان یہاجروا فی سبیل اللہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اسلام تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ساری اچھائیاں اور سارے کمالات کو اگر مذہب کی صورت میں دیکھا جائے تو اس دنیا میں ایک تنہا مذہب اسلام ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور یہ اسلام تمام اوصاف حمیدہ کا جامع ہے۔ اور یہ اسلام صرف جامع ہی نہیں بلکہ اسلام کی چاہت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ماننے والے بھی وہ اسلامی صفات سے متصف ہوں اور اسلامی اعلیٰ کردار سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ الگ الگ بہت ساری خوبیوں کو بیان کی جاتی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم نے اسلام کی ایک صفت ایثار اور قربانی کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس مادی دور میں جب کہ خود غرضی اور خواہش نفس کی پیروی میں انسان ڈوب چکا ہے، اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جذبہ ترحم، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر احسان، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا، یہ بالکل ختم کے قریب ہے۔ اس دور میں خاص طور سے آج کے اس ماحول میں اسلام کی وہ صفت جو جذبہ ایثار اور قربانی کے تعلق سے ہے، پھر سے ہمیں اور آپ کو دوبارہ اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی شکل میں اس جذبہ ایثار کو اور اس قربانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اسلام جب تک اپنی اصلی روح کے ساتھ اور مسلمان جب تک اصلی اسلام کے ساتھ متصف رہے، پوری دنیا میں غالب رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا رہا۔ جب سے اسلامی تعلیم عمل سے جب اسلامی علم اور عمل دونوں میں دوریاں ہوئی، اسلام صرف علم کا نام رہ گیا۔ اسلام کے واقعات، اسلام کے حکایات، اس کے احکام صرف ایک قصہ اور کہانی کے طور پر ہم نے سننے اور سنانے کا ماحول بنا لیا اور عمل سے دور ہو گئے۔ تب سے ہمارا زوال، مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اور اسلام بھی لوگوں کے نظر میں بدنام ہونے لگا، جس کی
بڑی ذمہ داری اسلام کے ماننے والوں پر عائد ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کو جو اسلام نے انہیں سکھایا تھا اس کو عملی شکل میں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ اسلامی تعلیم کے خلاف اپنے کردار اور عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، جسے دیکھ کر لوگ یہ گمان کرنے لگے بلکہ یقین کرنے لگے کہ شاید اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسلام کی تربیت یہی ہے جو مسلمانوں کے عمل و کردار سے ظاہر ہے۔ اسلام نے ہمیں ایثار اور جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے پر رحم کرم کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے کہ ہمیں جذبہ ایثار اور قربانی کے حوالے سے کیا کچھ سبق ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ، پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے صحابہ کرام کی سیرت ایثار اور قربانی کی تاریخ سے، واقعات سے لبریز ہیں۔ ایثار کہتے کسے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کسی شخص کا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دینا۔ یعنی مثلا ایک انسان بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی شدت ہے، لیکن جب اسی کے سامنے کوئی دوسرا بھوکا شخص آ جائے، کوئی دوسرا حاجت مند آ جائے، تو یہ شخص اپنی بھوک کی شدت پر اس دوسرے شخص کی بھوک کو ترجیح دے کر خود بھوکا رہ لیں اور اپنا کھانا دوسرے کے حوالے کر دیں، دوسرے کا پیٹ بھر دیں۔ اسے کہتے ہیں ایثار۔ اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایثار، جذبہ ایثار اور قربانی سے عبارت ہے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، مدینہ شریف کا واقعہ ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ شام کا وقت ایک مسافر آتا ہے، بھوکا ہوا ہے، اسے بھوک ہے، اسے کھانے کی حاجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسافر، اس بھوکے شخص کو دیکھ کر آپ اپنے ازواج کے پاس کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ میرے گھر میں کچھ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر یکے بعد دیگرے کئی گھروں میں گئے، لیکن واپسی کے بعد بتایا یا رسول اللہ کہ آپ کے گھر میں صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی چیز دستیاب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا مہینوں چولہے نہیں جلتے۔ دریافت کیا گیا جب مہینے چولہے نہیں جلتے تو آپ کی زندگی کس پر بسر ہوتی، کیا کھاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صرف پانی ہے، آپ نے شفقت کی نگاہ اپنے صحابہ پر ڈالی۔ میرے صحابیوں، تم میں سے کون ہے جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کو قبول کر لے، آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ کوئی ہے جو میرے مہمان کی میزبانی قبول کر لے؟ صحابی میں سے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی قبول کرتا ہوں، میں اسے اپنا مہمان بناتا ہوں، میں ان کے کھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر دوڑے جب اپنے گھر آئے، اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کی بیوی نے کیا کہا سنی۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی عرض کرتی ہیں، میرے سرتاج، گھر میں صرف ایک آدمی کا خوراک ہے، وہ ہم نے بچوں کے لیے رکھا، یہ ہمارے بچے بھر ہیں، اتنا بھی کھانا نہیں ہے جس میں ہم اور آپ کھا سکیں، صرف بچے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، ام سلیم، آج کوئی عام آدمی نہیں، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی قبول کی ہے، آج اپنے بچے کو بھوکے سلا دینا، آج ہم اپنے بچے کو بھوکے سلائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، اپنے مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے بچوں کو بھوکا دلاسا دے کر، صبر دلا کر سلا دیا۔ بچے سو گئے،
اور آپ نے بتایا کہ جب مہمان کھانے آئے چراغ گل کر دینا، تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، کیونکہ مہمانوں کا طریقہ ہے کہ عام طور سے میزبان بھی مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا، حضرت ام سلیم نے کسی چراغ کے ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ گل کر دی، ایسا ظاہر کیا کہ ساتھ میں ابو طلحہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، جو کچھ حاضر تھا سب مہمان کو کھلایا، اور پھر کھلانے کے بعد انہیں سلایا۔ اس واقعے کے بعد صبح سویرے اپنے معمول کے مطابق حضرت ابو طلحہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج ایک عورت اور ایک مرد کی اس عمل سے جو رات میں اس نے انجام دیا، اللہ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوا، اور رب قدیر اس کے جذبہ ایثار سے ہنس پڑا۔ آپ اندازہ کریں، صحابی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابو طلحہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی مہمان نوازی کو دیکھیں، ایک عورت کو دیکھیں جو اپنے بچے کو بھوکا سلا دیتی ہیں، ایک مہمان کے لیے اپنی بھوک پر، اپنے بچوں کی بھوک پر ترجیح دے دیتی ہے ایک مہمان کی بھوک کی۔ یہ دیکھنے کے بعد اب جب ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں تو اس کا اثر دور دور تک ہم میں، ہمارے سماج میں نظر نہیں آتا۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ واقعات کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو ہمارے سامنے کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ سیرتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ صرف اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس میں ایسی ایسی شخصیتیں جنم لی ہیں، ایسے ایسے شخصیتوں کا وجود ہوا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علم والے، عمل والے پیدا ہوئے ہیں، صرف یہ کہنے کے لیے؟ یا یہ صرف قصے اور کہانی سن کر ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں؟ کیا ہم آپ غور کریں، کیا ہماری حالت اور ہماری کیفیت ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ؟ جب ان پر ہماری نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے ہمارے آیات اور مبینات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بس قصے اور کہانی ہے، یہ اگلوں کے قصے اور کہانی ہے، اس کا عمل سے، اس کا وجود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم بھی اسی آیت کے جو لوگ مصداق ہیں، جن کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا ان کے حالات کی طرح ہمارے حالات نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم واقعات کو صرف سن لیتے ہیں، ہم واقعات کو صرف سن لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہماری قوم اور ہم قرآن کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں؟ صرف یہ قرآن جسے جملوں میں کہا جاتا ہے، ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے دستور زندگی بنایا ہے کہ زندگی میں کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے لیے دستور ہے۔ یہ صرف کہنے کے لیے ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ثواب مل جائے، صرف ثواب کا مقصد ہمارا ہوتا ہے، صرف تلاوت کی نیت ہوتی ہے۔ کبھی ہم اس نیت سے قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، قرآن کی آیت ترجمہ نہیں پڑھتے کہ اس ترجمے میں، اس آیت میں ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے، ہمیں کیا حکم مل رہا ہے، ہمیں کیا عمل کرنا ہے، ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ کیا دستور کو بھی لوگ اسی طرح دستور کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اور رسول کی زندگی کو صرف سننے کے لیے، صرف قصے اور کہانی کے طور پر نہ لیں، بلکہ اسے سنے عمل کی نیت سے۔ اور ایسے جذبہ ایثار تو صحابہ کرام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، مدینہ منورہ میں ایک محلہ تھا ست گھرا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے امام بیہقی نے روایت کی ہے، بیان کیا ہے کہ مدینہ میں ایک محلہ تھا ست گھرا، جہاں 7 گھر تھے، وہاں اس محلے میں 7 گھر کی آبادی تھی، 7 لوگ رہا کرتے، 7 گھر والے رہا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ایک بکری کے بچے کا سر ایک گھر والے کو دے دیا۔ دیکھا کہ یہ کئی دنوں سے فاقہ کا شکار ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، یہ ایک سر دے دے تو شاید شوربہ بنا کر، گوشت بنا کر اپنا پیٹ، اپنے بچے کا پیٹ بھر لیں۔ اس نے ایک بکری کے بچے کا سر دے دیا اسے۔ کئی دن سے بھوکے ہیں،
کتنی خوشی ہوگی، بچے گھر کے کتنے خوش ہوئے ہوں گے اس گھر کے کہ آج ہمارے گھر میں کئی دنوں کے بعد چولہا جلے گا، گوشت بنے گا، شوربہ بنے گا، ہمیں کھانے کو ملے گا۔ گھر کے بچے خوش ہیں دیکھ کر، لیکن گھر کا جو شخصیت ہے، مالک ہے، جو باپ ہے، کہتا ہے بیٹے اے میرے بچوں، ہم اور آپ ایک دن سے بھوکے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے بغل والا پڑوسی 2 دن سے بھوکا ہو، اس کے بچے 2 دن سے بھوکے ہوں، تو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے حوالے کر دیں۔ بچے کو صبر دے کر اس بکری کے سر کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے شخص کے یہاں جب بکری کا وہ سر پہنچا، گھر والے بچے خوش ہو گئے، لوگ خوش ہو گئے کہ آج 2 دن 3 دن کے بعد ہمارے گھر میں چولہا جلے گا، ہمیں کھانے کو ملے گا۔ لیکن وہ دوسرے گھر والے نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جتنی ہمیں ضرورت ہے، ہم سے زیادہ ضرورت مند ہمارا پڑوسی ہو، اس نے اسے دے دیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پہلے گھر سے بکری کا سر چلا اور 7ویں گھر تک پہنچا، پھر واپس میں وہی 7ویں گھر والے نے پہلے گھر والے کو دے دیا کہ شاید اس کی زیادہ ضرورت میرے انہیں ہوگی۔ پھر وہ بنا کر سب شوربہ زیادہ کر کے سب لوگوں کو کھلایا گیا۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ایثار کا کہ خود بھوک کی شدت، اپنی بھوک برداشت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکے رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال ہے کہ ہم بھوکے رہ لیں گوارا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، ہمارے پڑوس کے بچے بھوکے نہ رہے، ہمارے پڑوس کے بھوکے فاقہ کشی کے شکار نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں، اس کا ایمان کامل ہی نہیں، جو اپنے آپ کو سیراب ہو جائے، اپنے آپ کو کھا کر سیراب کر لے، آسودگی حاصل کر لے، اور اس کا پڑوس بھوکا رہ جائے۔ یہ جذبہ ایثار جو صحابہ کرام کا ہے، یہاں تک کہ نہیں، یہ تو کھانے کی بات ہے، انسان ایک وقت کے لیے اپنے کھانے کو دوسرے کو دے سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا ایثار ہے۔ ایثار کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کی طرف کو ترجیح دے کر اپنے خود کو بھوکا رکھ لے اور دوسرے کو کھانا دے دے، یہ اعلیٰ درجہ۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ آپ دیکھیں کہ اپنی جان پر دوسرے کی جان کو ترجیح دے دیتا۔ جنگ یرموک کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت حارث، حضرت سہیل میدان جنگ میں زخمی ہو کر گر پڑے، پیاس کی شدت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے پانی لایا، حضرت اکرمہ کے پاس پانی لایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص اپنی زندگی جاکنی کی حالت میں ہو، آخری سانسیں گن رہا ہو، پیاس کی وجہ سے دم توڑنے کے کگار پر ہو، اور اسے پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو اس کے نزدیک پانی کے ایک قطرے کی اہمیت کتنی ہوگی۔ لیکن اس پانی پہنچنے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے کہ حضرت حارث پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہیں۔ حضرت اکرمہ نے خود پانی نہیں پیا، ایسے عالم میں حضرت حارث کی طرف بڑھا دیے کہ اسے پانی پلاؤ۔ حضرت حارث کے پاس پہنچا، وہ بھی زندگی کے آخری جاکنی کے عالم میں ہیں، لیکن وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سہیل کو پیاس لگی ہے، ان کے چہرے پر بھی پیاس کے آثار نمودار ہے۔ انہوں نے ان کی طرف بڑھا دیا، یہاں تک کہ جب تک وہاں پہنچے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوڑ کر آئے پیچھے کہ جب یہ تو انتقال کر گئے، حضرت اکرمہ کو دے دیا جائے، ادھر یہ بھی انتقال کر چکے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے پانی پلانے کی وجہ میں ایک دوسرے کو اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر لیا، خود کو اپنی زندگی فنا کر لی، لیکن دوسرے کے پیاس کا اتنا خیال رکھا حضرت اکرمہ اور وہ صحابہ کرام نے۔ آپ اندازہ کریں یہ ایثار اور یہ جذبہ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کے دور میں خاص طور سے، جبکہ آج ہمارا معاشرہ جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو جائز اور جو واجبی حق ہے اپنے بھائی کا، وہ حق دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو ایثار تو اس سے بہت اعلیٰ ہے۔
اظہار تو بغیر کسی عوض کے، بغیر واجب کے، بغیر حقوق کے اظہار کا مطلب ہے دے دینا۔ تو جب ہم واجب پر عمل نہیں کریں گے، جب اسلامی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے قصے بس قصے پارینہ بن کر رہ جائے گا، اور ہم اسی طریقے سے دنیا کے سامنے پست ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ہماری وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام یا حضور کی زندگی کو جب بیان کیا جائے تو اس نیت سے بیان کیا جائے، اس نیت سے سنا جائے کہ اسے ہم اپنی زندگی میں عمل و کردار کے ذریعے اس واقعہ کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے اس واقعہ کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، صرف سننے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، ان کی یہ فضیلت تھی، ورنہ ہم بھی اسی آیت کے مصداق ہوں گے جس آیت کے مصداق لوگ ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، کہ جب ان پر ہماری نشانیاں بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے عمل کا، اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی برتاؤ ہم نہ کریں اپنے بزرگوں اور اپنے پیشواؤں کے سیرت کو سن کر، ان کے کردار کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وعلیکم السلام۔